لیکن کوئی امریکہ جا رہا ہے جی دوروں پر، کوئی ادھر جا رہا ہے مشاعرے پڑھنے کے لیے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اور کوئی صدارتیں کر رہا ہے، کوئی مہمان خصوصی بن رہا ہے. کس لیے؟ تو چلو ایک مثلا ایک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تصویر کے دونوں صحیح ہے، انتہائی خوفناک ہے. آج ہمارا سسٹم درست ہو جائے، آج حقدار کو اس کا حق ملے، جی تو یقین کریں یہ مسائل جو ہیں یہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. شعر تخلیق بچوں کی طرح ہوتی ہے، صحیح سے. اور جو بھی شخص اگر اس طرح کا کام کرتا ہے تو آپ اس کی مجبوری کو دیکھیں کہ کتنی بڑی مجبوری ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کو بیچ کہ جو اپنی تخلیق بیچ رہا ہے، جو اپنے بچے بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے یہاں تھوڑی سی بات تفصیل کے ساتھ، تھوڑا اختصار کے ساتھ تاکہ سلسلہ چلے. ہمارے یہاں وہ بات ہے کہ اب خود غلطی ہو جائے تو کمپرومائز کر لیتے ہیں، جی جی اور اگر کوئی دوسرا غلطی کرتا ہے تو انصاف مانگتے ہیں. رائٹ سر. تو اس طرف ابھی کسی نے توجہ نہیں دی کہ یار اس ملک کے شاعروں ادیبوں کا کچھ سوچنا چاہیے. سر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو استاد شاعر ہیں ان کا رویہ جو ہے نا وہ فیمیل پوئٹس کی طرف زیادہ بہتر ہے اور میل پوئٹس کی طرف بہتر نہیں ہے؟ یہ عام لوگوں میں تاثر پایا جاتا ہے. اچھا کہ شاعر جو ہے نا وہ فیمیل پوئٹس کو نوازتے ہیں، میل کو نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ میل اور فیمیل کا جہاں تک تعلق ہے جی تو یہ سب ہیں ادبی. رائٹ سر. اب ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی میل کسی سے اصلاح لے رہا ہے تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، رائٹ سر. اور اگر کوئی فیمیل بیٹھی بھی ہے بیچاری جی جی ویسے اتفاق سے ملنے بھی آ گئی ہے تو وہ اس کو ہم نے اچھال دیا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی سوچ غلط ہے؟ ہاں جی آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں سوچ غلط ہے؟ یہ سوچ غلط ہے. اب دیکھیں ایک خاتون ہے، جی جی میں سمجھتا ہوں کہ شاعر ادیب کا جو کردار ہے وہ ایک صاحبان کی طرح ہونا چاہیے. رائٹ سر. اس میں ہر طرح کا آدمی میل فیمیل جب آئیں تو وہ اپنے آپ کو ایک امان میں محفوظ سمجھے، ایک مضبوط امان. لیکن یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اندر جی خود غلیظ ہے اور وہ اس جدوجہد میں رہتے ہیں، اس کوشش میں رہتے ہیں کہ یہ فیمیل ہے میرے پاس کیوں نہیں آئی، اس کے پاس کیوں. رائٹ سر. تو پھر وہ باتوں کو ہوا دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ادب میں سب برابر ہے، اور ادب میں جو بھی آپ سے سیکھنے آتا ہے آپ کا فرض بنتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کو سکھائیں. سر آپ نظریاتی طور پر ترقی پسند ہیں، مزاحمتی ہیں، روایتی ہیں، رجت پسند ہیں، کیا ہے؟ یہاں بھی میں گزارش کروں گا کہ میرے نزدیک ادب، جی جی لفظ ادب ایک تحریک ہے. رائٹ سر. اب یہاں بھی ایک بہت بڑا المیہ ہوا کہ جیسے ہم نے مذہب کو، دین کو فرقوں میں ڈیوائڈ کیا، تقسیم کیا، کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے کوئی فلاں، حالانکہ مذہب ایک. رائٹ سر. اب اس سے جو بگاڑ پیدا ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے. اسی طرح ترقی پسند تحریکوں نے جہاں مثبت کام بھی کیے وہاں کچھ ایسی غلطیاں انہوں نے کی کہ وہ جو ان کے نظریات تھے نا انسانیت کے لیے سب سے اچھے، سب سے مفید نظریات، وہ لوگوں نے اگنور کر دی، لوگ ان کے پاس نہیں گئے، اور انہوں نے ادب کو ایک انتہا ملا کی طرح فرقوں میں تقسیم کر دیا. یہ کون ہے، یہ ترقی پسند ہے، یہ کون ہے، یہ رجت پسند ہے، یہ کون ہے، یہ فلاں، یہ کون. یار ادب تو خود ایک تحریک ہے. ادب چاہے آپ کی ذات کے حوالے سے ہے یا کائنات کے حوالے سے، آپ اس سے آگے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. مثلا کوئی رجت پسند ہے تو اس کا ادب اٹھا کے دیکھ لیں، جی اس کے ادب میں بھی آپ کو انسانیت کی بات ملے گی، کائنات کی بات ملے گی. ترقی پسند ادب میں تو یہ نظریہ میں سمجھتا ہوں میرا نظریہ صرف انسانیت ہے. سر موجودہ جو شعراء ہیں اس میں آپ کس شاعر کو موجودہ دور کا نمائندہ شاعر سمجھتے ہیں؟
کہ وہ اس دور کی آواز ہے, اس دور کا ترجمان ہے؟ ہمارے جو سینئر شعراء ہیں جی جی, اور ان میں خاص کر شہزاد احمد صاحب, جی جی, ان کا ادب کے لیے بہت بڑا کام ہے. رائٹ سر. اور ابھی تک وہ ادب کے لیے بہت بڑا کام سر انجام دے رہے ہیں. آپ انہیں غزل کا بادشاہ کہہ سکتے ہیں. اور شہزاد احمد صاحب کے ہاں یہ خوبی ہے کہ ان کے شعر جو عام سے شعر بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی بہت گہرے ہوتے ہیں. نہیں اچھا, بعض ایسے موقع ملے ہیں ٹی وی پر, جی جی, ریڈیو پر انہوں نے بلایا کہ یہ مزاحیہ مشاعرہ ہو رہا ہے, جی جی, اور آپ آئیں. تو چونکہ میں شروع سے مزاح کہتا ہی نہیں تھا, اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ جو مزاح یا شاعری ہم جسے کہتے ہیں وہ بہت ٹف کام ہے. وہ صرف جگت بازی کا نام نہیں ہے. جی جی, مزاح میں لوگوں نے ایسی تعمیری باتیں کی ہیں کہ آپ کو دوسرے ادب میں نہیں ملیں گی. رائٹ سر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سطح بہت آگے کی سطح ہے, بہت ٹف سطح ہے. لہذا میں اس جگت بازی کا قائل نہیں ہوں, اور نہ میں نے کبھی کی. رائٹ سر. میں نے مشاعرے مس کیے, میں نے دوسرے دوستوں کو بتایا کہ آپ چلے جائیں یار میری جگہ پہ اس طرح, تو میں نے کبھی یہ کوشش نہیں. سر اگر آپ کی زندگی سے شاعری کو بالکل نکال دیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, باقی کیا بچے گا؟ اگر میں اپنے زندگی سے شاعری نکال دوں تو یقین کریں میں کہیں موجود نہیں. رائٹ سر. اس میں ایک شعر تھا اس حوالے سے جی جی, کہ وہ مثلا ادھر سے بات ہے کہ جب سے وہ مجھ میں لوٹ آیا ہے, جب سے وہ مجھ میں لوٹ آیا ہے, خود کو محسوس کر رہا ہوں. واہ واہ. تو اگر آپ شاعری کو, میں اپنی شاعری سے, زندگی سے شاعری کو نکال دوں, یقیناً میں کچھ بھی نہیں, اس کائنات میں میرا کوئی وجود نہیں ہے. رائٹ سر. تو یہ شاعری ہے جس نے میرے وجود کو برقرار رکھا. رائٹ سر. سر ہمارے جو عہد کے لوگ ہیں, عہد کے نوجوان ہیں, جو اپ کمنگ جنریشن ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاعر بننے کے لیے ایک محبت کا روگ پالنا پڑتا ہے, محبت کرنی پڑتی ہے. پھر اس میں جب انسان ناکام ہوتا ہے تو اس کی شاعری کے اندر درد آتا ہے, اس کی شاعری کے اندر نکھار آتا ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی ضروری ہے کہ انسان محبت کرے, اس کے بعد ناکام ہو تو پھر وہ شاعر بنے؟ اچھا, سب سے پہلے بات تو میں یہ کہوں گا کہ محبت جی جی, یہ ایک فطری جذبہ ہے. رائٹ سر. یہ آپ کی فطرت میں شامل ہے, اور یہ صرف انسانوں کی نہیں بلکہ کائنات میں جتنے جاندار چیزیں ہیں, جتنی مخلوق ہیں, جی جی, اس میں محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے. رائٹ سر. درندے, ایون کہ درندوں تک, جانور ہیں, انسان. اور یہ سوچ جو آپ بتا رہے ہیں نوجوانوں کی صرف نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے میں اکثریت لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ شاعر آدمی وہ ہوتا ہے جو محبت میں ناکام. آپ یقین کریں کہ اکثر جب دوستوں میں تعارف ہوتا ہے نا, نیا دوستوں میں, جو شاعر ادیب نہیں ہوتے, کہ یہ جاوید قاسم صاحب ہیں اور ہمارے اچھے دوست ہیں اور شاعر بڑے اچھے, تو ساتھ ہی کہتے ہیں اچھا کہ کوئی 60 بچی ہونی ہے. رائٹ سر. یعنی کہ یہ دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے, امیج ہے. یہ آپ شاعروں کے بارے میں ایسے واقعات میں آپ کو سناتا ہوں. میرے یہ بھائی عابد حسین جعفری, یہ گھر میں پڑھاتے تھے ایک بچی کو, تو انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی شاعر ہیں. جی جی, تو کافی عرصے کے بعد وہ پوری فیملی آتے جاتے تو ویسے بھی تھے, ہمارے گھر آئے تو میں اتفاق سے موجود تھا, میں ٹی وی دیکھ رہا تھا. جی جی, تو اس بچی کی والدہ میرے بھائی عابد حسین سے کہتی کہ عابد, میری طرف اشارہ کر کے, کہ یہ تمہارا بھائی مجنوں ہے. اچھا, یعنی کہ شاعر کا امیج آپ نے جی جی, جو بنایا گیا. اور پھر یار شاعروں نے, اب میں واضح طور پہ نام لیتا ہوں ایک شخص کا جسے امجد صاحب کہتے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ, کہ آپ ان کے ڈرامے دیکھیں, جی, آپ ان کے, کہ انہوں نے جب بھی کسی شاعر کا کردار کوٹ کیا, اتنا گھٹیا, اتنا غلیظ, کہ معاشرے کا انتہائی بدترین انسان دکھایا, پاگل سا, للو سا, دیوانہ سا, مجنوں سا. اور جب یہ چیزیں لوگ دیکھیں گے سر تو یہی شاعروں کے بارے میں
ادب کے بارے میں یہی تاثر جائے گا، یہی تاثر. تو یہ کام تو احمد ندیم قاسمی صاحب کے ڈراموں میں موجود ہے. یہی نا مثلا جبکہ یہ بذات خود شاعر ہے. اب دیکھیں امجد صاحب اچھے شاعر ہیں، قاسمی صاحب اچھے شاعر تھے. قاسمی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ مرتے دم تک قلم ان کے ہاتھ میں رہا. جی درجن کتابیں ان کی ابھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں، ان کی شاعری کی کتابیں، افسانوں کی کتابیں مثلا وہ. لیکن جب شاعر کا کردار انہوں نے دیا تو انہوں نے اپنی تخلیق کو بھی نظر انداز کیا اور شاعر کا کردار اس طرح کا بنا کے پیش کیا اس کو مسخ کر دیا کہ جس سے معاشرے میں یعنی کہ شاعر کا امیج بہت خراب کیا انہوں نے. تو یہ صرف ہمارے ملک میں ہوا. آپ یہ ہمارے ساتھ بھارت ہے، انڈیا، آپ وہاں دیکھیں شاعروں پر انہوں نے فلمیں بنائی ہیں، ڈرامے بنائے ہیں، اور شاعر کو انہوں نے معاشرے کا سب سے عظیم، معتبر اور حساس انسان دکھایا. تو باقی رہی محبت کی بات، تو محبت تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، جو اندھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، محبت ہم سمجھتے ہیں نا کہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کے اس سے محبت ہو سکتی ہے. جی تو اندھے لوگ بھی محبت کرتے ہیں یار. اور ہر محبت کرنے والا شخص شاعر نہیں ہوتا، یا ہر شاعر اس سطح کی محبت کرنے والا نہیں ہوتا جس سطح کی اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہے کہ شاید محبت کے بغیر تو زندگی ویسی ادھوری ہے. سر یہ جو روایتی محبت ہے، یہ جو عام طور پہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے جی کہ وہ دو مخالف صنفوں میں جو ہے محبت، تو آپ کبھی اس تجربے سے گزرے؟ ہوتا ہے یار زندگی میں آدمی کوئی ایک آدھ ایسا کر کے لیتا ہے، ایک آدھ محبت ہو سکتی ہے. ایسے سیدھی سی بات ہے کہ محبت ہوئی، جی محبت کی. میں نے شادی اس جگہ پہ کی ہے جی کیا میری محبت نہیں تھی. محبت میں ایک حد بن گئی. جی بے شمار ایسے واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ دو محبت کرنے والے جب شادی ہوتی ہے جی تو وہی گھر جہنم بن جاتا ہے. تو آپ نے اس ڈر سے وہاں پہ شادی نہیں کی؟ ڈر نہیں، خوف نہیں. مجھے ایک لڑکی نے ایک بات بتائی اور اس نے کہا جاوید قاسم میں شادی وہاں کروں گی جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس شخص سے کبھی شادی نہیں کروں گی جس سے میں محبت کرتی ہوں. میں نے اس سطح پہ اپنی زندگی گزارا ہوں الحمدللہ کہ میری بیوی کو مجھ پر 100% یقین ہے کہ میرا شوہر الحمدللہ کبھی ایسی غلطی کر ہی نہیں سکتا. محبت ایک جذبہ ہے، اس کو آپ دل سے نہیں نکال سکتے. ادبی سوالات کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے بے شمار مشاعروں میں شرکت کی، اور ملک کے اندر تو خیر میرے خیال میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جہاں آپ نہ گئے ہوں. تو یہ مشاعرے جو ہیں وہ شاعری کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ ہیں یا شاعری کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ایک دور تھا مشاعروں کا شاعری کی ترویج میں، ادب کی ترویج میں جتنا بڑا دخل عمل ہے جی یہ کبھی نہیں رہا. جب سے ہم نے، یا لاہور کی بات کر رہا ہوں چونکہ لاہور اس وقت ادب کا گڑھ ہے، ٹھیک ہے، اب دلی یا لکھنؤ کا جو تصور تھا نا وہ لاہور نے پیچھے چھوڑ دیا. صحیح سے. اب حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک شاعر اور یہ کہتا ہے کہ یار مشاعرے پڑھنا فضول بات ہے. بھئی آپ مشاعرے